میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے لگا ہوں وہ موضوع ہے مسلمان کی زندگی میں وقت کی اہمیت۔ مسلمان کی زندگی میں وقت کی اہمیت۔ اللہ پاک نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے انسان پر بڑے کرم کیے ہیں، بڑی مہربانیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر بڑے احسانات کیے ہیں، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے اس نے پھل پیدا کیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ کشتیاں اللہ کے حکم سے سمندر میں رواں دواں ہوں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ رات اور دن کو مسخر کیا، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ پاک نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم پر اتنے احسانات فرمائے ہیں، اتنے کرم کیے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے کہ اللہ پاک نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ایک نعمت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، اور وہ نعمت ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا ہے۔ انسان کی زندگی رات اور دن پر مشتمل اسی وقت کا نام ہے۔ انسان کی زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، انسان کی زندگی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر آپ ایک سیکنڈ کی اہمیت پوچھنا چاہتے ہیں، آپ اس سے پوچھیں جو کسی حادثے سے بچ گیا ہو۔ اگر آپ ایک منٹ کی اہمیت پوچھنا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھیں جس کی ٹرین چھوٹ گئی ہو۔ اگر آپ ایک گھنٹے کی اہمیت پوچھنا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھیں جو کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ اگر آپ ایک دن کی اہمیت پوچھنا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھیں جس نے روزہ رکھا ہو۔ اگر آپ ایک ہفتے کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھیں جو ایک ہفتے کسی ہاسپٹل میں رہا ہو۔ اگر آپ ایک مہینے کی اہمیت پوچھنا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھیں جسے ایک مہینے کی تنخواہ نہ ملی ہو۔ اگر آپ ایک سال کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھیں جو امتحان میں فیل ہو گیا ہو۔ سارا سال محنت کرتے رہے لیکن جب امتحان ہوا تو فیل ہو گئے۔ تو انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، لیکن آج ہم مسلمان ویسے تو اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتوں کو بھی ہم بڑا ضائع کرتے ہیں، جیسے ہم پانی کو بڑا ضائع کرتے ہیں، کھانا ہم بڑا ضائع کرتے ہیں۔ کسی فنکشن پہ چلے جائیں نا، شادی بیاہ کے موقع پر، تو پہلے تو ہم پلیٹیں بھر لیتے ہیں، لیکن پھر جب نہیں کھایا جاتا تو وہاں ایسے رکھ کے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو چیز سب سے زیادہ ضائع کر رہے ہیں وہ ہے وقت۔
ہم وقت کو بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں، ہمارے دن رات ایسے ہی فضول میں گزر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیں۔ سرکار نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، کتنی نعمتیں؟ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ دھوکے میں ہوتے ہیں۔ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت اور فراغت۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان صحت مند ہوتا ہے، جب انسان تندرست ہوتا ہے، جب انسان کے جسم کے اندر طاقت ہوتی ہے، تب انسان اللہ کی طرف نہیں آتا، تب انسان دین کی طرف نہیں آتا، تب انسان نماز کی طرف نہیں آتا، تب انسان قرآن کی طرف نہیں آتا۔ لیکن پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فراغت، فرصت، جسے آپ کہتے ہیں نا ویلا پن، نہ کوئی کام ہے نہ کوئی مصروفیت ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں گھاٹے میں رہتے ہیں، نقصان میں رہتے ہیں، دھوکے میں رہتے ہیں۔ جو صحت مند افراد ہیں وہ سوچتے ہیں چلو ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہیں، ابھی تو لطف اندوز ہونے کے دن ہیں، انشاءاللہ ہم کل سے نماز شروع کر دیں گے، اگلے ہفتے سے نماز شروع کر دیں گے۔ کبھی کبھی نا قبرستان کا دورہ کیا کریں، قبرستان میں جا کے دیکھا کریں، قبرستان میں لاکھوں لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں قبروں میں جو اپنی زندگی میں یہ سوچا کرتے تھے کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے، ہم اگلے جمعے سے نیک بن جائیں گے، لیکن نہ ان کی کل آئی نہ ان کا اگلا جمعہ آیا۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں، وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر وقت کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم یاد فرمائی ہے۔ فرمایا والعصر، عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دن اور رات کی بھی قسم کھائی ہے۔ فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم ہے جب کہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائے۔ دن اور رات وقت کا دوسرا نام ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، رب کائنات جو کہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، ظاہر ہے کہ جس چیز کی وہ قسم کھا رہا ہے وہ بھی کوئی عظمت والی چیز ہے، وہ کسی معمولی چیز کی قسم تو نہیں نہ کھائے گا۔ اللہ پاک نے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی بڑی عظمت ہے، وقت کی بڑی شان ہے، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن آج بہت سارے لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کیسے ضائع کرتے ہیں؟ کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں، من گھڑت واقعات پڑھتے رہتے ہیں، وہ لمبی لمبی داستانیں پڑھتے رہتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں۔ کاش یہی لوگ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ لیا کریں، یہی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیثیں پڑھ لیا کریں، کاش لوگ صحابہ کرام کے سچے واقعات پڑھ لیا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لیا کریں۔ لیکن نہیں، ہم اس طرف نہیں آتے، ہم بس ادھر ادھر رہتے ہیں دنیا کی طرف۔ اچھا پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وقت ضائع کیسے کرتے ہیں؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے خبریں سنتے رہتے ہیں، وہ لمبے لمبے تبصرے سنتے رہتے ہیں، اپنے پسندیدہ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں۔ اچھا جب ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے آپ خبریں سن رہے ہوتے ہیں، وہ لمبے لمبے تبصرے سن رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو بے چینی نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگ جب مسجد میں آتے ہیں، اگر امام مسجد 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو پھر ان کو بڑی بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
ہم جب کسی شادی پہ جاتے ہیں تو بارات کا انتظار کرتے ہیں. اگر بارات کا انتظار ہمیں گھنٹہ کرنا پڑے تو ہم کرتے ہیں, اگر 2 گھنٹے پڑے تو ہم کرتے ہیں, 3 گھنٹے ہمیں بارات کا انتظار کرنا پڑے تو ہم کرتے ہیں. لیکن مسجد میں مولوی صاحب اگر 1 منٹ بھی اوپر ہو جائیں تو ہم گھڑیاں دکھانا شروع کر دیں, مولوی صاحب ٹائم ہو گیا نماز. مصروف ہم اتنے ہیں کہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں نماز سے, ہم فوراً اٹھ کے باہر کی طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں, جیسے کوئی بڑا ارجنٹ کام ہے, کوئی بڑا ضروری کام ہے. وہ الگ بات ہے کہ باہر جا کے اگر کوئی تماشا دکھانے والا سانپ یا بندر کا تماشا دکھا رہا ہو تو ہم آرام سے تسلی سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کا تماشا دیکھ لیں گے. لیکن مسجد میں 2 منٹ اضافی دینا ہمیں منظور نہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ اصل میں دین سے دوری کا نتیجہ ہے. اب دیکھیں, پہلے ہم یہ بہانہ لگاتے تھے, پہلے جب آپ کو کہا جاتا تھا نا آئیں بھائی نماز پڑھیں, تو آپ کہتے تھے نہیں نہیں بڑی مصروفیت ہے, میں مصروف بہت زیادہ ہوتا ہوں. تو اللہ پاک نے ہمیں 2 سال دیے ہیں فرصت کے. کرونا کی وجہ سے گھروں میں تھے ہم, لیکن پھر بھی ہم نماز کی طرف نہیں آئے. کرونا کی وجہ سے جب لاک ڈاؤن ہوا تو لوگوں نے سوشل میڈیا کا یوز زیادہ کرنا شروع کر دیا. فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک, ان چیزوں کا استعمال زیادہ ہو گیا, اور وہ بھی نیگیٹو یوز زیادہ. ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے, شاید ہم نے یہ یقین کر لیا ہے کہ اگر ہمیں سکون ملے گا تو فلم دیکھ کے سکون ملے گا, اگر ہمیں سکون ملے گا تو ڈرامہ دیکھ کر سکون ملے گا, اگر ہمیں سکون ملے گا تو گانا سن کر سکون ملے گا. شاید ہمیں یہ معلوم نہیں ہے, رب کائنات کی عزت کی قسم, اللہ پاک نے جتنا سکون اور جتنا مزہ درود و سلام قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے ذکر و اذکار میں رکھا ہے, کسی اور چیز میں نہیں رکھا. اصل میں ہماری تربیت اس طرح کی نہیں نہ ہوتی. جب ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, فلم دیکھتے ہیں, ڈرامہ دیکھتے ہیں, بازار میں چلے جاتے ہیں, بدنگاہی کرتے ہیں, کسی پارک میں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمارا ذہن یہ کیوں نہیں بنتا کہ ہم مسجد میں آ کے یا اپنے گھر میں ہی وضو کر کے درود و سلام پڑھنا شروع کریں, کیونکہ شاید ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اللہ پاک نے حقیقی سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے میں رکھا ہے. اور جن لوگوں کو یہ لطف آ جاتا ہے درود و سلام کا, قرآن پاک کی تلاوت کا, اور یہ مزہ پھر ایسا مزہ ہے کہ جن کو یہ مزہ آ جاتا ہے پھر وہ کسی اور طرف نہیں جاتے. اللہ یا رسول یا جب ہم فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں وقتی طور پہ تو ہمیں سکون مل رہا ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کا نامہ اعمال وہ بھی بڑی تیزی سے چل رہا ہوتا. لیکن جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا جو امتی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سودا کون سا سستا ہے. سرکار نے فرمایا جو امتی 1 مرتبہ درود پڑھے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے. بھائی برکت کہاں سے آئے؟ جب تم برکت والے کام نہیں کرو گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت تو اللہ پاک نے رکھی ہے درود میں, برکت اللہ نے رکھی ہے قرآن میں, برکت اللہ نے رکھی ہے ذکر و اذکار میں. جب تم نے یہ کام ہی نہیں کرنے, نماز نہیں پڑھنی, تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ جب کام ہی سارے نحوست والے کرنے ہیں تو پھر ظاہر نحوست ہی آئے گی نا. سرکار نے فرمایا جو امتی 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے, اس کے 10 گناہ بھی مٹاتا ہے, اور اس کے 10 درجے بھی بلند فرما دیتا ہے. اور یہی وقت ہے جو ہمارے کل قیامت کے دن کام آئے گا. لوگوں یاد رکھو, یہ جو فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے ہم اپنی گناہوں کو, اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بھرتے ہیں, یہ وقت جو ہے یہ قبر میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے ندامت کا باعث بنے گا. کام وہی وقت آئے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرا ہے, وہی وقت ہمارے کام آئے گا جو قرآن کی تلاوت کرتے گزرا ہے, وہی وقت ہمارے کام آئے گا جو سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرا ہے. اور میرے ذہن میں بڑی ایمان افروز حدیث آ گئی. اب جس محبت سے یہ حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں, آپ نے اسی محبت سے سبحان اللہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟
پاک سنے، میرے پیارے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ کیوں جی؟ جس کو نبی پاک کا قرب مل گیا کل قیامت کے دن، اسے کچھ اور چاہیے؟ قرب حضور کا چاہیے تو حضور کا قرب فلمیں ڈرامے دیکھنے سے نہیں ملے گا، حضور کا قرب فیس بک یوز کرنے سے نہیں ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت ڈرامے فلمیں گانے باجے سننے سے نہیں ملے گا۔ اگر قیامت کے دن اور قبر میں حضور کی شفاعت چاہتے ہو تو دنیا میں حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ دوستو بزرگوں، یہ فیس بک نے ہمیں کیا دیا ہے، یوٹیوب نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ فیس بک اور یوٹیوب آپ یقین کریں ہماری نسلوں کو برباد کر رہی ہے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک جنازے میں شرکت کا موقع ملا۔ ہم جنازہ پڑھ کے جب میت کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں چھوٹے چھوٹے دو بچے میرے پاس سے گزرے، وہ آپس میں پنجابی میں بات کر رہے تھے۔ ایک بچہ دوسرے بچے کو کہہ رہا تھا آؤ ہم نا کمرے میں بیٹھ کے فلم دیکھتے ہیں۔ میں نے ان دونوں بچوں کو بلایا، میں نے پوچھا کہ یہ جو بابا جی فوت ہوئے ہیں یہ آپ کی کیا لگتے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ ہمارے دادا ابو لگتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ابھی دادا ابو فوت ہوا ہے، وہ اپنی زندگی میں نہ جانے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا، بچوں کی کتنی بلائیں لیتا ہوگا، لیکن ابھی فوت ہوا ہے، مہینہ بھی نہیں ہوا، ہفتہ بھی نہیں ہوا، ایک دن ہوا ہے، ابھی ابھی جنازہ پڑا ہے۔ ان بچوں کے دل میں اپنے دادا ابو کے دنیا سے جانے کا غم کوئی نہیں ہے بلکہ فلم دیکھنے کا شوق۔ اور وہ واقعہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کو کبھی سنایا ہو، ایک بندے کی والدہ فوت ہو گئی تو اس کے بچوں میں سے ایک چھوٹی سی 6 سال کی بچی اپنے ابو کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی پاپا یہ دادی ماں کو جلانا کب ہے؟ دادی ماں کو جلانا کب ہے؟ وہ باپ پریشان ہو گیا، اس کی ماں فوت ہوئی تھی اور ماں کی موت کا غم ہر وہ بندہ جان سکتا ہے کہ جس کی ماں دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ باپ اپنی ماں کی موت کا غم بھول گیا۔ اس نے کہا یہ کیا، آج میرے بچے ہندوؤں کی بولی بول رہے ہیں، میں اپنے بچوں کی تربیت نہ کر سکا، میں اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیمات نہ سکھا سکا۔ ارے بابا تیرے بچے ہندوؤں کی بولی کیوں نہ بولیں جب تیرے گھر میں دن رات انڈیا کے فلمیں اور ڈرامے چل رہے ہیں۔ آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، پہلے تو ہم ٹی وی سے بڑے پریشان تھے، پھر کیبل آ گئی اس سے پریشان ہوئے، لیکن اب یہ جو موبائل ہے نا اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اور میں یہ نہیں کہتا، بعض لوگ کہتے ہیں جی نوجوان نہیں، ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگوں کو موبائل نے اپنے اندر اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ادھر مسجد سے اذانیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم موبائل میں مگن ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اگر اپنی آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت کے دن قیامت کے دن تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ اور قبر و حشر کے دن تمہیں شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دنیا میں فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں اور خواہش یہ کریں کہ کل قیامت کے دن مجھے حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ حدیث پاک سنانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے؟ فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے فرصت غنیمت سمجھو۔ یعنی جب بندہ فری ہوتا ہے، جب بندے کوئی کام کاج نہیں ہوتا، جب بندہ کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، اس فرصت کو فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دوستو آج اگر آپ یہ چاہتے ہو نا کہ آپ گناہوں سے بچ جاؤ تو اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، درود و سلام پڑھو، اللہ سے دعا کرو یا اللہ گناہوں سے بچا لے۔ اس کا دوسرا حل یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کر لو، کیونکہ جو بندہ جتنا فارغ ہوتا ہے وہ شیطان کا اتنا ہی زیادہ شکار بنتا ہے۔
وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ این ایمپٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ، کہ خالی ذہن جو ہوتا ہے شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ جو بندہ جتنا ویلا ہوتا ہے شیطان اس پہ اتنا ہی زیادہ ورک کرتا ہے۔ اس لیے اگر شیطان کے چنگل سے بچنا چاہتے ہو، شیطان کی شر سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو اچھے اچھے کاموں میں مصروف کرو۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ 24 گھنٹے بس آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے تسبیح پڑھتے رہا کریں۔ عبادت صرف تسبیح پڑھنے کا یا نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر آپ بازار میں اپنی دکان پر بیٹھ کر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں تو رب کائنات کی عزت کی قسم یہ بھی بڑی بہترین عبادت ہے، یہ بھی بڑی بہترین عبادت ہے۔ اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام نے ہر پہلو پر اور ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی ہے۔ اگر کوئی انسان صبح صبح اس نیت سے ایکسرسائز کر رہا ہے کہ اگر میری صحت برقرار رہے گی تو میں اللہ کی عبادت کر سکوں گا، تو اب اس کا وہ ایکسرسائز کرنا، اس کا دوڑنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ کھانا تو ہر انسان نے کھانا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس نیت سے کھاتا ہے کہ مجھے عبادت پر قوت حاصل ہوگی، میں کھانا کھاؤں گا مجھے طاقت ملے گی تو میں عبادت کروں گا، کھانا تو کھانا ہی ہے، تو اس کا یہ کھانا کھانا بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا۔ تو اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو۔ جو بندہ اس دنیا میں اپنے وقت کا غلط استعمال کرتا ہے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ اندازہ ذرا الفاظ سنیں، قرآن پاک بڑا آسان ہے، اس میں اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ تفسیر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، سادہ سے الفاظ میں فرمایا جا رہا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ آج ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم شاید اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ پاک سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔